اہل بیت کے فضائل ترتیب بار شروع کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ 3 راتوں تک خواب میں مجھے آپ دکھائی گئیں۔ ایک فرشتہ ایک ریشم کے کپڑے میں آپ کو لے کر میرے پاس آتا تھا اور مجھ سے یہ کہتا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ تو میں جب کپڑا ہٹاتا تھا تو آپ نظر آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دل میں یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں داخل فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ جبریل ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے لیکن مجھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کر اماں جان کو سلام کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی ترجمانی فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث اماں جان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات آپ کا شروع ہوا تو آپ حسب معمول اپنی عادت کے مطابق باری باری ایک ایک زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے بیماری کے باوجود، لیکن پھر بھی آپ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اشتیاق میں روزانہ یہ پوچھتے کہ آج کہاں کی باری ہے۔ پھر اگلے دن کسی زوجہ مطہرہ کے پاس کہ آج کہاں ہیں، تو آپ کو انتظار تھا کہ میری عائشہ کے یہاں گھر کی باری کس دن آئے گی۔ جا رہے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق، جیسے اللہ کا حکم ہے کہ برابری کرنی ہے، لیکن اشتیاق اتنا ہے کہ روزانہ یعنی آخر عائشہ کی باری کب آئے گی، مقصد یہ ہوتا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میری باری ہوئی آپ میرے یہاں تشریف لائے تو تمام ازواج نے یہ عرض کیا کہ اب آپ کی چونکہ خواہش ہے ان کے یہاں رہنے کی تو آپ یہیں قیام فرمائیں، اب آپ ہمارے پاس نہ آئیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھوڑ رہی ہیں۔ لیکن اماں جان پھر بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ہے تو وہ ضابطے کے مطابق میری باری کا دن تھا، کہ یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی، ورنہ اگر کوئی اور دن ہوتا تو دیگر ازواج مطہرات یہ فرماتی کہ بھئی دیکھو دن تو ہمارا تھا اور ہم نے اپنی باری آپ کو گفٹ کر دی تھی، تو اگر ہم اپنی باری نہ دیتے تو آپ ہمارے گھر میں آپ کا وصال ہوتا۔ تو فرما رہی ہیں کہ رہتے تو آپ میرے یہاں تھے لیکن انتقال آپ کا اسی دن ہوا جس دن ضابطے کے مطابق میری باری بنتی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے ٹیک لگایا ہوا تھا اور میرے حلق اور میرے سینے کے درمیان آق صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور آق کی روح پرواز کر گئی اس حال میں۔ تو یہ کچھ فضائل میں نے عرض کیے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، خیر لمبا واقعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل فرمائے اماں جان کی برات میں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ سورہ نور 18واں پارہ، اس کے پہلے 2 رکوع سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور پھر جن لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں ان کو سزا بھی اللہ تعالیٰ نے دلوائی، ان کے لیے قانون بنایا
کہ 80 کوڑے ان سب کو مارے جائیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کوئی اگر آدمی، کوئی شخص اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسی بات کرے، العیاذ باللہ، کہ جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بری ہیں، اور وہ ان پر تہمت لگاتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ تو قرآن کے ایک لفظ کو بھی کوئی نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ادھر تو 2 رکوع ہیں، 17 آیتیں ہیں پوری۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی سب کو سمجھانا ہے، بتلانا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب کرے۔